دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ ابو بکر و عمر آج بھی زندہ ہیں، ابو بکر و عمر آج بھی زندہ ہیں، جہاں میں سرکار کی نسبت میں بقا ہے کہ نہیں ہے۔ معروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی، معروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے۔ خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد بلال نواز عباسی صاحب سے کہ آپ آئیں اور خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سید کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی عزت و احترام کے لائق اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کا موقع ملا، میرے اس موضوع کا عنوان والدین کے حقوق ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیہ کریمہ پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اس ہی کی کرنی ہے، اور جب عبادت صرف اس ہی کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، پس تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، بات کرو تو انتہائی میٹھے لہجے کے ساتھ کرو۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور جب بھی تو ان کے پاس جا تو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ جا، انتہائی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جا، اور جا کر کہے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ حضرات محترم، انسان کا جسم سر سے شروع ہوتا ہے، سینے سے شروع نہیں ہوتا۔ اسی طرح خاندانی معاشرہ بھی ماں اور باپ سے شروع ہوتا ہے، اولاد کا رشتہ بعد میں آتا ہے، بیوی کا رشتہ بعد میں بنتا ہے، بہنوں بھائیوں کا رشتہ بعد میں بنتا ہے۔ اصل میں کسی بھی معاشرے کی بنیاد صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ماں اور دوسرے کا نام باپ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان دو اکائیوں کو بنانے والا میں ہوں، اس لیے جب حقوق شروع ہوں گے تو سب سے پہلا حق میرا ہے۔ مجھے ماننے کے بعد، میری عبادت کرنے کے بعد، مجھے وحدہ لا شریک کہنے کے بعد تم لوگوں نے جو دوسرا کام کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔
فرمایا کتنا بڑا احسان کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں پس تو ان کو اف تک نہ کہے اور نہ ہی ان کو جھڑکو. بات کرو تو انتہائی میٹھے لہجے کے ساتھ کرو. اور فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور جب بھی تو ان کے پاس جا تو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ جا، انتہائی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جا اور کہے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما. کس طرح کا رحم فرما؟ فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس طرح کا رحم فرما کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اے اللہ کی رسول بڑے دور سے آیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو صحابی نے عرض کی کہ دل میں بڑی خواہش ہے، دل میں بڑی چاہت ہے کہ آپ کی طرف ہجرت کروں، گھر بار کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کے ساتھ رہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس نے کہا دوسرا یہ کہ میرے دل میں یہ چاہت ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی جن قدموں پر آیا ہے انہی قدموں پر پلٹ جا، جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں منا. تیرا سب سے افضل جہاد یہی ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر، تو اپنے والدین کی نوکری کر، تو اپنے والدین کو راضی رکھ. تیرا سب سے افضل جہاد یہی ہے. ایک اور صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اے اللہ کے رسول دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پلٹ جا کے اپنی والدہ کی خدمت کر، تیرا سب سے افضل جہاد یہی ہے. اور پوچھا کہ تو جہاد کس لیے کرتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اگر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو جنت میں چلا جاؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے؟ جا اس کی خدمت کر، اس کو راضی رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے والدین کو جو خوش رکھتا ہے، وہ جو اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتا ہے، اور جو اپنے والدین سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول والدین کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے ان اشکروا لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اے اللہ تیرا شکریہ تو یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں، 5 نمازیں باجماعت ادا کی جائیں، والدین کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اس کے بعد تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر، تیری طرف سے شکریہ ادا ہو جائے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ والدین کا حکم اس وقت تک ماننا ہے جب تک ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. لیکن جس وقت والدین کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے قلم سے ٹکرا جائے تو اس وقت والدین کا حکم مؤخر ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے، یہ کوئی عام تحفہ نہ سمجھنا. جب والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو
تو ان کی دعا مجھ نبی کی دعا جیسا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ تو عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر ماں باپ گناہگار ہوں تو پھر بھی کیا یہ مقام ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ گناہگار ہوں، اگر ماں باپ ظالم بھی ہوں، تو پھر بھی ان کی دعا مجھ نبی کی دعا جیسا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے اللہ، دل کرتا ہے کہ کیوں نہ اس بندے سے جا کر ملوں جس نے جنت میں میرا ساتھی ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلاں دن فلاں جنگل میں جانا، اور اس طرح کے آدمی ہوں گے اور وہ وہاں بکریاں چرا رہا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کہ نہ کوئی عالم، نہ کوئی فاضل، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی ملا، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب، اور ایک بکریوں کا چرواہا اور میرا جنت کا ساتھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دن آیا تو جنگل کی طرف چلے گئے، جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، اور کبھی بکریوں کے پیچھے ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے۔ اس نے پورا دن گزر گیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی درود و وظائف کیے، اور نہ ہی کوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، یہاں تک کہ شام کا وقت آیا۔ جب وہ چرواہا گھر جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلوں؟ تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، آئیے میرے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے گھر گئے تو سوچتے ہیں کہ اب غور و فکر کرتا ہوں، کیوں نہ اس کا وہ عمل پتہ چل جائے جس کی وجہ سے اس نے میرا جنت کا ساتھی ہونا ہے۔ تو اتنی دیر میں اس شخص نے ایک بستر سے ایک کپڑے کو اٹھایا، اور اس کے نیچے اس کی بوڑھی ماں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی ماں کا منہ دھویا، منہ دھو کے اس کے لیے کھانا بنایا، اور کھانے کو سالن میں اچھی طرح سے نرم کر کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اور جب وہ اپنی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالتا تو آواز آتی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھے موسیٰ کلیم اللہ کا جنت کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے موسیٰ کلیم اللہ کا جنت کا ساتھی بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ نہ کوئی درود و وظائف، نہ کوئی نمازیں، اور نہ ہی کوئی اللہ اکبر کی صدائیں، صرف یہ عمل جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ وہ کسی نے سچ ہی تو کہا کہ ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد ہے، عکس حسن خدا محمد ہے، جلوہ کبریا محمد ہے، خلق کی ابتدا محمد ہے، خلق کی انتہا محمد ہے۔ عقل حیراں ہے، خرد عاجز ہے، عقل حیراں ہے، خرد عاجز ہے، کون سمجھے کیا محمد ہے، کون سمجھے کیا محمد ہے۔ دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں حافظ عتیق الرحمان صاحب سے کہ آپ آئیں اور خطابی ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و اعز اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، امام الاولین والآخرین، احمد مجتبی، حبیب کبریا،
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا اس کا عنوان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اباب ذی وقار اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، نہ کہا کرو انہیں جو قتل کی گئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ زندگی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دونوں ہی قربانی کے مرہون منت ہیں۔ جب ہم ایک مضبوط درخت کو کاٹتے ہیں تو اس کی پیاری اور ٹھنڈی چھاؤں سے محرومی کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ درخت زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ میرا کٹنا بیکار نہیں، میں ڈوبنے والوں کے لیے کشتی ہوں، گھروں کی حفاظت کے لیے دروازہ ہوں، آرام اور راحت کا سامان بن کر زندہ رہوں گا۔ اسی طرح جب ایک کسان ایک چھوٹے سے دانے کو مٹی کے اندر ملاتا ہے تو دانہ اس کسان کو کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں مٹی میں اس لیے مل رہا ہوں کہ تیرا گھر دانوں سے بھر دوں، میرا خاک میں ملنا مجھے بھی گل و گلزار کر دے گا اور تجھے بھی خوشحالی بخشے گا، اور پھر تو بڑے بڑے پنڈال میں یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ شہادت کا لہو جن کی رہوں کا بن گیا غازہ، شہادت کا لہو جن کی رہوں کا بن گیا غازہ، کھلا ہے ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ۔ برادران اسلام، ہم ایسے پرجوش جوان ہیں جو شہادت کے خواہش مند ہیں۔ اس وقت ہماری تعلیم اور تربیت پر قوم کا سرمایہ صرف ہو رہا ہے، کوئی ہمیں تربیت دے رہا ہے، کوئی ہمارے لیے لباس تیار کر رہا ہے، کوئی ہماری خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر رہا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ ایک نوجوان کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں کیوں صرف کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا دین، ہماری دنیا اور ہمارا وطن، ہماری ملت، ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل، ہمارا کاروبار، ہماری زندگی انہی طلباء کے کردار سے وابستہ ہے۔ ان کی زندگی ہمارا سرمایہ اور ان کی شہادت اور ان کی زندگی ہمارے سرمایہ اور ان کی شہادت ہماری حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے فلسفے کو، اس کے مرتبے کو، اس کے تصور کو عظیم تقدس عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں۔ شہادت کا منصب اور اس کا صلہ صرف اسی قوم کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اس امر کو تسلیم کرتی ہے۔ شہید نہ صرف خود زندہ ہوتا ہے بلکہ اپنے پیچھے رہ جانے والی نسلوں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ شہید ایک مقصد اعلیٰ کی خاطر دے کے قربانی، شہید ایک مقصد اعلیٰ کی خاطر دے کے قربانی نوید زندگی لاتے ہیں نوح انسانی۔ کیا بات ہے۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ دو آنکھوں پر حرام ہو جاتی ہے، ایک وہ آنکھ جو رات بھر خوف الہی سے کامتی رہی اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر ملک و ملت کی پاسبانی کرتی رہی۔ شہید کی آنکھ وہ آنکھ ہے، زندہ ہو تو ملک ملت کی پاسبانی کرتی ہے، اگر بند ہو جائے تو قوم کی حیات کا سامان بنتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ شہید کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس ملک و ملت کی خاطر ہی جینا اور مرنا ہے، اس ملک اور ملت کی خاطر ہی جینا اور مرنا ہے۔ اس ارض وطن پر کر ڈالو نذرانے اپنی جانوں کے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین ہوتی ہے سہراب، شہیدوں کے لہو سے جو زمین ہوتی ہے سہراب،
بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی سرسب اور شاداب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت پر مار مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔